السلام علیکم متی اللہ جان MJtv یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بار پھر وفاقی وزیر برائے آبی وسائل اور توانائی فیصل واوڈا کی نااہلی سے متعلق ریٹ درخواست کی سماعت ہوئی۔ اس ریٹ درخواست کی سماعت کو بہت وقت ہو چکا ہے اب، اور کئی پہلے بھی تاریخیں ہو چکی ہیں۔ جنوری 2020 میں سال کے شروع میں یہ ریٹ دائر کی گئی تھی میاں فیصل عرفان ایڈوکیٹ کی طرف سے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ فیصل واوڈا نے جب اپنے گزشتہ الیکشنز کے دن نامزدگی کے کاغذات جمع کرائے تو اس روز وہ امریکی شہریت کے حامل تھے، اور امریکی شہریت انہوں نے چند دن بعد چھوڑی، جبکہ جو حلفیہ بیان جس تاریخ کو انہوں نے دیا کہ میرے پاس کوئی اور شہریت نہیں ہے، اس تاریخ پر وہ امریکی شہری تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بار بار ان کو بلایا مگر وہ پیش نہیں ہوئے، نہ ہی ان کے وکیل آتے رہے، مگر چند ہفتے پہلے ان کے وکیل پہلی بار پیش ہوئے۔ انہوں نے مزید وقت مانگا، مگر یہ وہ تاریخ تھی جس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر اپنا وہ تمام ریکارڈ پیش کر دیا جس کے مطابق فیصل واوڈا وفاقی وزیر نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ جو حلفیہ بیان دیا تھا، اس میں انہوں نے اس تاریخ کو یہ کہا تھا کہ وہ امریکی شہری نہیں ہیں، مگر وہ اس تاریخ پہ امریکی شہری تھے۔ تو ریکارڈ میں بھی یہ چیزیں سامنے آئی، اور آج جب دوبارہ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ایک نئے وکیل صاحب پیش ہو گئے۔ اب کی بار جو پیش ہوئے ایڈوکیٹ ہارون دگل، اور جب کوئی نیا وکیل آتا ہے تو عدالتیں مجبوراً ان کو وقت بھی دیتی ہیں، اور آج مزید 1 مہینے کے لیے کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی ہوگی۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ میاں فیصل عرفان۔ میاں عرفان صاحب، کیا آپ کی ریٹ درخواست تھی اور کیا حکم آیا آج؟ سر، پہلے تو یہ کہ جنوری 2020 میں یہ ریٹ دائر کی ہم نے، اور اس کے بعد سے تقریباً 8-10 کے قریب پیشیاں ہو چکی ہیں، جن میں 7 یا 8 تھی شروع کی، ان میں تو رسپونڈنٹ فیصل واوڈا پیش ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد ان کے ایک وکیل صاحب تھے لاہور سے، وہ آئے ہیں اور ایک ڈیٹ پہ انہوں نے آ کے کورٹ میں ہی کہا کہ جی میں میمو دینا چاہتا ہوں، تو اس کے بعد اگلی ڈیٹ پہ پھر وہ غائب ہو گئے۔ پھر لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو گزری ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا تھا، اور جب وہ ریکارڈ سامنے رکھا گیا تو کنفرنٹ کروایا جج صاحب نے کچھ ڈاکومنٹس ان کو، تو وہ ڈینائل موڈ میں تھے کہ کبھی کہتے تھے کہ یہ ریکارڈ صحیح ہے، کبھی کہتے تھے کہ نہیں صحیح ہے۔ اور آج پھر الٹیمیٹلی جب آج کے لیے 1 ہفتے بعد ڈیٹ تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ آپ نے آرگو کرنا ہے اور اپنا ریٹرن رپلائی بھی لے کے آنا ہے، تو آج پہلے تو وہ پٹیشنر وہ رسپونڈنٹ صاحب خود بھاگے ہوئے تھے، اب آج ان کا وکیل بھی بھاگ گیا، اور ایک نئے وکیل صاحب آ گئے ہیں، اور وہی ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں کہ آ کے پہلے جی میں وکالت نامہ سبمٹ کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ ہم تمام ادھر پریکٹیشنر لائرز ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بھی اگر آپ نے سبمٹ کرنا ہے تو آپ CM لگائیں اور جا کے ادھر برانچ میں جمع کرا دیں، وکالت نامہ لے کے کورٹ میں آ گئے۔ کورٹ نے کٹسی تھوڑی سی دکھائی ہے کہ بھی کوورنٹوں کا میٹر ہے، اس کے اندر رسپونڈنٹ سے آپ پوچھ لیں کہ بھی کس بارے میں جو ہم نے ان کی اہلیت چیلنج کی ہے وہ اس بارے میں اپنا کیا کہتے ہیں، تو اس لیے کورٹ نے پھر ایک موقع اور دیا ان کو کہ وہ اپنا رپلائی بھی لے کے۔ کتنے موقع دے چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرا خیال غالباً مجھے ایگزیکٹ نہیں لیکن 8-9 موقع ان کو مل چکے ہیں، اور ایک اس میں ہم نے ایک مئی جون میں ایک ہم نے کنٹیمپٹ بھی لگائی تھی کیونکہ اسپیسیفک آرڈر تھا کہ بھی آپ نے رپلائی فائل کرنا ہے اور یا پیش ہونا ہے، تو اس کے باوجود بھی نہیں وہ آتے تھے۔ موصوف روزانہ TV چینل پہ بیٹھتے ہیں، انصاف کے بھاشن دیتے ہیں، میرا خیال اس پروسیڈنگ کو نہ عمران خان دیکھ رہا ہے نہ ان کا یہ لاڈلا وزیر دیکھ رہا ہے۔ تو یہ وہی موصوف وزیر ہے نا جنہوں نے ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو کے اندر ایک فوجی بوٹ بڑا لے کر آگے تھے اور وہ اسٹوڈیو کے ٹیبل پر بھی رکھ دیا تھا، تو بڑے فوجی بوٹ کے دلدادہ بھی ہیں، مگر آپ کے خیال میں وہ کیوں نہیں پیش ہو رہے؟ اور اگر وہ پاکستان میں ہی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی موجودگی اور ان کی پیشی کو یقینی نہیں بنا پا رہے؟ یہ موصوف جو فیصل واوڈا صاحب ہیں، مجھے لگتا ہے ان کے پاس پوری دنیا کی خبریں ہوتی ہیں، اپوزیشن کی کوئی تھوڑی سی اس کے اوپر سے میرا خیال کوئی تھوڑی سی ہوا بھی گزر جائے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب اپوزیشن کے سر پہ کوئی پتہ گر گیا، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ کا ان کو میرا خیال غالباً سال ہو گیا، نہ ان کو پتہ ہے نہ ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان ان کو پتہ ہے کہ بھی یہ بھاشن دیتے تھے کہ بھی ہم نے سچ بولنا ہے ہمیشہ، تو سچ ان کا یہ ہے کہ جھوٹی حلف نامہ ادھر دیا ہوا انہوں نے ریٹرننگ افسر کے پاس جو جمع کروایا تھا، جس کو بیسکلی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے کیا آبزرویشن دی آج؟ انہوں نے آبزرویشن یہ دی کہ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو گزری ہے اس کے اندر انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن کر دیا تھا کہ آپ نے ڈیٹس ہیں ایگزیکٹ ان کے بارے میں ان کے وکیل کو ہدایت کی تھی کہ آپ یہ ہدایت لے کے آئیں، اگر آپ ہدایت نہیں لے کے آتے تو پھر ہم رسپونڈنٹ کو بلا لیتے ہیں کورٹ کے اندر، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میں خود جواب لے کے آؤں گا، تو وہی ہدایت تھی کہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ بھی اس میں سے اسپیسیفک کہ انہوں نے کس ڈیٹ کو ان کی شہریت ریناؤنس ہوئی تھی، کیونکہ الیکشن سے پہلے کوئی غالباً یہ جولائی میں الیکشن ہوئے ہیں، تو جولائی کے اندر 11 جولائی کی کٹ آف ڈیٹ دی تھی، سپریم کورٹ نے ایک حلف نامہ تیار کیا تھا، اس کے اندر اس حلف نامے کے مطابق آپ لوگوں نے
جیسے عامر فاروق نے نئے وکیل صاحب کے لیے کوئی مخصوص ہدایات دی ہیں؟ مخصوص ہدایت یہی دی ہیں کہ بھی آپ اسپیسیفک ڈیٹ کے اوپر آئیں، اور یہ جو ڈیٹس مینشن کی گئی ہیں لاسٹ آرڈر کے اندر، ان کی شہریت کے بارے میں، ان کی شہریت تھی کہ نہیں تھی اور کب انہوں نے واضح موقف اختیار جو اس کے اوپر واضح موقف لے کے آئے، اور اس کے تو کلیئر کٹ کیس ہے، تقریباً آرگومنٹ تو ہو چکے ہیں۔ آپ کے وکیل ایڈوکیٹ جہانگیر جدون صاحب نے بھی کہا کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے اور یہ ہر تاریخ پہ وکیل بدل لیتے ہیں، پہلے آ نہیں رہے تھے اور سال سے اوپر وقت گزر چکا ہے۔ اور جیسے عامر فاروق نے بھی کہا کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے، اور انہوں نے بھی نئے وکیل جو ہارون دگل ایڈوکیٹ ہیں ان کو بتایا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اگلی تاریخ پہ آپ پھر کہیں کہ کوئی نیا وکیل آ گیا ہے۔ تو یہ آپ کے خیال میں یہ جو کارروائی ہو رہی ہے، اس پہ پہلے ایک معزز جج جسٹس محسن اختر کیانی نے نواز شریف والے کیس میں کہا تھا کہ ملزم لندن بیٹھا ہمارے عدالتی نظام پہ ہنسرا ہوگا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جو رسپونڈنٹ ہے یا جو وزیر ہے وہ پاکستان میں ہی موجود ہے اور عدالتی نظام پہ ہنس رہا ہے؟ سر وہ ہنس نہیں رہا، بلکہ وہ تو جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک ٹاک شو میں وہ موصوف جوتا لے کے آ جاتے تھے، وہ امپریشن اسی طرح کا دے رہا ہے غالباً کہ وہ ادھر بیٹھے ہوئے، اس کو تقریباً کنٹیمپٹ کا بھی نوٹس ایشو ہوا ہے اس کیس کے اندر، وہ نہیں موصوف نہیں پیش ہوئے اب تک، اور کنٹیمپٹ میں بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی؟ کوئی کارروائی نہیں۔ بڑے بوٹ کا بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، مگر ڈپینڈ کرتا ہے کس نے پہنا ہوا ہے۔ مطیع اللہ جان MJtv سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔